بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، آج ہمارا ایک بڑا اہم موضوع ہے انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ اور بار بار بندش کا جو اس وقت پاکستان شکار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کاروبار، سماجی رابطے، تفریحی سرگرمیاں، سب کچھ انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے، تجارت، بزنس۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ کے حالات اچھے نہیں، بار بار بندش ہو جاتی ہے، بار بار سلو ہو جاتا ہے۔ دنیا 5 اور 6 جنریشن انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ 5th جنریشن اور 6th جنریشن براڈ بینڈ، پلک جھپکتے ہی سب کام ہونے لگتے ہیں۔ لیکن پاکستان عملاً واپس 2G یا سست رفتار 2nd جنریشن انٹرنیٹ کی طرف چل پڑا ہے۔ فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے، عام انتخابات، اس کے بعد سے پاکستان میں انٹرنیٹ میں تعطل ایک معمول بن چکا ہے، ایک نیو نارمل ہو گیا ہے۔ یعنی کچھ ایسے پولیٹیکل تقاضے اور مصلحتیں تھیں حکومت کی کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ بندش لگانا شروع کر دی، اس کو سلو کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو جو ایکس کا پلیٹ فارم ہے یعنی ٹویٹر کا، اس کو بند کر دیا گیا، اور پھر انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ ہونے لگی۔ کچھ مخصوص علاقوں میں بالکل بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلو سپیڈ ہر پاکستانی کو متاثر کر رہی ہے۔ لوگوں کو واٹس ایپ استعمال کرنے پر اور اس میں سے میڈیا ڈاؤن لوڈ کرنے پر، یعنی ویڈیو کلپس اور تصویریں، وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک دنیا میں تنظیم ہے ورلڈ پاپولیشن ریویو، وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اعتبار سے عالمی درجہ بندی کرتا ہے ملکوں کی۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان بہت ہی سست رفتار انٹرنیٹ والے ملکوں میں شامل ہے۔ اس نے 215 ملکوں کی درجہ بندی کی، تو اس میں پاکستان کا نمبر تھا 198، یعنی بہت نیچے، انتہائی سست رفتار۔ انڈیا کا 29، بنگلہ دیش کا 48، یعنی وہ ہم سے بہت آگے ہیں جہاں تک انٹرنیٹ کی سپیڈ کا تعلق ہے۔ پاکستان میں جو براڈ بینڈ کی سپیڈ ہے اوسطاً 10 سے 20 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہے، جبکہ دنیا میں براڈ بینڈ کی اوسط رفتار تقریباً 78 میگا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ یعنی ہم سے 4 گنا زیادہ تو ایوریج ہے، بعض جگہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی جو اوسط ایوریج سپیڈ ہے وہ 8 میگا بائٹس فی سیکنڈ ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے انٹرنیٹ پر فائر وال لگا دی ہے تاکہ انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کر سکے، جب چاہے اس کو سلو کر دے، جب چاہے نارمل کر دے، اور جب چاہے کچھ چیزوں کو بلاک کر دے، لیکن اور مانیٹر کر سکے مختلف ایپس کو اور مختلف اکاؤنٹس کو۔ حکومت فائر وال نصب کرنے سے انکاری ہے، وہ کہتی ہے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جب زیادہ شور مچا تو گزشتہ برس 2024 میں اگست میں حکومت نے اعتراف کر لیا کہ وہ سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نپٹنے کے لیے، یعنی ملک کی جو سیکیورٹی ہے، تحفظ، سلامتی ہے، اس نے ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے۔ وزراء اور حکومت کی اعلیٰ شخصیات کی طرف سے سلو انٹرنیٹ کی مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ زیر سمندر کوئی جو کیبل سے ہم جڑے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ، اس کو کوئی سمندری مخلوق کاٹ جاتی ہے، کوئی شارک کاٹ جاتی ہے۔ اس کا بڑا مذاق بھی اڑا۔ پھر بلاول نے کہا کہ یہ کیسا ہے، ہمارے ہی اس کو اس شارک کھاتی ہے اور کسی کو نہیں کھاتی۔ تو پھر یہ ابھی 2 روز پہلے ہی خبر آئی ہے کہ قطر کے قریب زیر سمندر ایک کیبل ہے پاکستان کو جو کنیکٹ کرتی ہے، اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا ہے، فنی خرابی ہو گئی ہے، اس لیے اب سپیڈ کم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو ہر جگہ یہی شکایت سننے کو ملتی ہے کہ سپیڈ بہت کم ہو گئی انٹرنیٹ کی۔ ابھی حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ VPN زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے۔ PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے، اس میں کہا ہے کہ VPN کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر پر دباؤ بڑھ گیا ہے، یعنی جو پورا سسٹم ہے۔ VPN جو استعمال کرتے ہیں وہ مقامی CDNs کی بجائے
ٹریفک انٹرنیشنل سرور پر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس سے مقامی طور پر انٹرنیٹ سرورز کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ حکومت کی یہ توجیہات کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ سیاسی مقاصد کے لیے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور بظاہر قومی سلامتی کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ مقصد صرف ایک مخصوص بیانیے کو فروغ دینا ہے سیاسی طور پہ، اور مخالف نقطہ نظر کو محدود کرنا، لمٹ کرنا اور دبانا ہے۔ خاص طور سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے بیانیے کو محدود کرنا اور دبانا مقصود ہے۔ لوگ وی پی این بھی اس لیے ہی استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ اپلیکیشنز بند کر دیں، پلیٹ فارم جیسے ایکس۔ اب مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر بھی ایکس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ بند ہے تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ بھی وی پی این استعمال کر رہے ہیں۔ اور بعض ویب سائٹس بھی نہیں کھلتی ہیں، بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو ہمارے نارمل طریقے سے نہیں کھلتی ہیں جب تک آپ وی پی این نہ لگا لیں۔ انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے حکومت کو ہر طرف سے تنقید اور ملامت کا سامنا ہے، لیکن حکومت کے ساتھ مل کر پاور بھی انجوائے بعض پارٹیاں کر رہی ہیں اور خود ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتی، جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ بڑی چالاکی کے ساتھ خود کو اس معاملے سے الگ کرنے کی اداکاری کرتی ہے۔ بلاول زرداری اپنی تقریروں میں مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ باور کرا سکیں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ بھئی جب آپ پاور میں ہیں، ایک صوبے میں حکومت ہے، آپ کے والد صاحب صدر مملکت ہیں، آپ کی اگر حمایت نہ ہو تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور آپ جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے کا سارا الزام جو ہے نا وہ نون لیگ پر آ جائے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی اچھی بنے کہ جی ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگلے روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا، اس میں خوب بحث مباحثہ ہوا۔ کامران مرتضیٰ ایک سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے بھی بہت حکومت پر سخت کڑی تنقید کی۔ ایم کیو ایم کے امین الحق جو ہیں وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور اس میں وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ بھی شریک تھیں۔ وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھتیجی ہیں، رشتہ دار ہیں ان کی۔ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شرمیلا فاروقی جو ہیں ان کی شزہ فاطمہ سے لفظی تکرار ہوئی، بحث مباحثہ ہو گیا۔ شرمیلا فاروقی جو ہیں انہوں نے کہا ان کے جو خاوند ہیں وہ ای کامرس سے منسلک ہیں اور ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے انٹرنیٹ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تو شزہ فاطمہ کے جوابات سے بہت مایوس ہیں، 4 اجلاس ہو چکے ہیں، کوئی حل نہیں نکلا، یا تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا شرمیلا فاروقی کا، یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر اس میں مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے بھی شرمیلا فاروقی کی حمایت کر ڈالی۔ اب ایم کیو ایم کے پاس تو وزارتیں بھی ہیں اور وہ تمام پاور انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے پھر شزہ فاطمہ سے کہا کہ وہ غصہ کرنے کی بجائے مسئلہ حل کریں۔ اب انہیں بھی پتہ ہے شزہ فاطمہ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے اور کتنی پاورز ہے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی کہ حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے سے خوش نہیں اور اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہیں کہ ان پہ ملبہ نہ گرے، عوام میں وہ برا نہ بنے، لیکن عوام کو تو پتہ ہے کہ سارے ہی شریک ہیں۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اس کے سلو ہونے سے انٹرنیٹ کے اس کے ہمارے معاشرے پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں، معیشت پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے فری لانسر کا، جو بیچارے نہ حکومت پہ بوجھ ہیں نہ کسی پرائیویٹ کمپنی پہ، خود اپنا کر کے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ملک کو بھی زر مبادلہ لا کے دے رہے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی کی برآمدات ہیں ان فری لانسرز کی وجہ سے وہ سال میں $3.5 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ ملک میں فری لانس کام کرنے والے، یعنی بغیر کسی کی ملازمت کیے خود سے کام کرنے والے انٹرنیٹ پہ، ان کی تعداد 5 سے 6 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ یہ ایسی کمیونٹی برادری ہے جو موجودہ صورتحال میں انٹرنیٹ کی شدید متاثر ہوئی ہے، اور اب دیکھیں پاکستان کی جو آئی ٹی کی برآمدات ہیں وہ سال میں تقریباً ہر سال میں 30% بڑھ رہی ہیں، یعنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ کوئی اور انڈسٹری اتنی نہیں بڑھ رہی شعبہ جتنا آئی ٹی کی، لوگوں کی محنت کی وجہ سے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ اسی طرح سلو رہتی ہے تو اس آمدن میں کمی ہو جائے گی،
اور کئی بین الاقوامی کمپنیاں تو پاکستان سے اپنے آپریشنز لے کر جا رہی ہیں، منتقل کر رہی ہیں. ابھی واٹس ایپ کا آیا ہے کہ انہوں نے اپنے سیشن سرور راؤٹر کو پاکستان سے باہر منتقل کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت شکایات موصول ہوئیں کہ واٹس ایپ جو ہے صحیح طرح کام نہیں کر رہا، تو اب وہ اپنے راؤٹر کو باہر لے کے جا رہے ہیں پاکستان سے، تاکہ پاکستان کے تھرو نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹریفک کے تھرو وہ چلا سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیں بھارت کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ سارے آئی ٹی بزنس سے. 2023 میں اس کی جو آئی ٹی کی برآمدات تھیں یہ ڈیجیٹل سروسز کی $257 ارب تھیں. ہم 3-3.5 پہ ہیں، صرف وہ 257 پہ ہیں. یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار ہیں بھارت کے بارے میں. تو 1-2 روز پہلے ایک اور عالمی ویب سائٹ ہے ٹاپ 10 VPN، اس نے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست روی اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش پر ایک رپورٹ جاری کی. اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان اس معاملے میں مالی نقصانات کے اعتبار سے دنیا میں سر فہرست ہے، ٹاپ پر ہے. یعنی پاکستان نے سال 2024 میں $1.62 ارب کا مالی نقصان اٹھایا انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ممالک خانہ جنگی سے متاثر ہیں جیسے سوڈان ہے، میانمار ہے، برما جسے کہتے ہیں، انہیں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کو ہوا. پاکستان ان سے بھی آگے پہنچ گیا. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن ایک ہے ادارہ جو یہ آئی ٹی کے بزنس سے متعلق ہے، اس کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ اگر انٹرنیٹ سروس بند ہو تو 9,10,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے صرف 1 گھنٹے کی وجہ سے. اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گھنٹے بند رہتا ہے، بند رہا ہے اب تک. یہ جو شعبہ ہے ٹیلی کام کا، فون اور ڈیٹا سروس کا، یہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا شعبہ ہے. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. اس میں پاکستان میں جو اس کی آمدن کا حجم ہے 1,000 ارب روپے سالانہ تک پہنچ چکا ہے. اب اگر سیاسی بنیادوں پہ بار بار انٹرنیٹ بند ہوگا، اس کی سپیڈ سلو ہوگی، تو اس شعبے کا مستقبل تو غیر یقینی ہے. سرمایہ کار یہاں سے بھاگیں گے، اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، نئی ٹیکنالوجی نہیں لائیں گے. ابھی ہم 5G پہ بھی نہیں پہنچے، دنیا تو 6G کی طرف جا رہی ہے. حکومتی اب آدھا پاکستان تو ابھی براڈ بینڈ اس کو ہے ہی نہیں، ملا ہی نہیں ہوا. اب حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نئی آپٹیکل فائبر سے بھی جڑیں. ابھی تک جتنے ہمارے پاس کنیکشن ہیں یہ کافی نہیں ہیں، ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ افریقہ 2 سے ہماری بات ہو گئی ہے، اب دسمبر تک یعنی 2025 کے دسمبر تک وہ چالو ہو جائے گی. یعنی وہ ہمارا سسٹم اس سے بھی جڑ جائے گا اور اس سے پھر رفتار جو ہے انٹرنیٹ کی خاصی تیز ہو جائے گی. یہ اچھی بات ہے. افریقہ 2 بڑا اچھا ایک کیبل ہے، اس کا 45,000 کلومیٹر لمبا ہے یہ، اور دنیا کے 33 ملکوں کو آپس میں جوڑتا ہے. تو اگر ہم بھی اس میں سسٹم میں شامل ہو جائیں گے تو پھر تو ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے کہ کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی، انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی شاید بہتر ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی حکومت نے PTI کو سیاسی بنیادوں پر انٹرنیٹ بند کرنے کا حکم دیا، جو PTI والے کہتے ہیں جو وزارت داخلہ حکم دیتی ہے تو پھر ہم بند کر دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا جب تک حکومت کی پالیسی نہیں بدلتی. اب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سے ہم شاید بہتر ہو جائے. اس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ اسٹارلنک پاکستان آ جائے. یہ زیر سمندر کیبل کی بجائے سیٹلائٹ کے ذریعے صارفین کو انٹرنیٹ نظام سے جوڑتا ہے. دنیا کی کئی کمپنیاں یہ سروس فراہم کر رہی ہیں. اس میں سر فہرست امریکی بزنس مین ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک ہے. اس نے تو 2021 میں 4 سال پہلے پاکستان میں رجسٹریشن کرا لی تھی، لیکن ابھی تک اسے لائسنس نہیں ملا. لائسنس کے لیے ابھی بھی وہ پروسیس چل رہا ہے. ابھی ان کا کوئی نمائندہ بھی آیا تھا، شیزہ فاطمہ جو وزیر مملکت ہیں، ان سے میٹنگ بھی کی تھی. اگر اسے لائسنس مل بھی جائے تو پھر بھی عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماہانہ فیس ہی 30-35 ہزار کم سے کم ہے، اور جو زیادہ وہ لیں گے بڑی سروس ان کی اور بھی زیادہ. پھر جب پہلی مرتبہ اس کا آپ کنیکشن لیتے ہیں تو اس کا باکس دینا پڑتا ہے جو تقریباً 1.5 لاکھ کا ہے. تو عام آدمی مڈل کلاس لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے. تو 3-4 ہزار کی سروس بہت اچھی یہاں مل سکتی ہے اگر حکومت بیچ میں وہ رکاوٹ نہ ڈالے. تو یہ صرف بڑی کمپنیاں یا بہت امیر لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، یا وہ علاقے جو ابھی کنیکٹڈ نہیں ہیں انٹرنیٹ سسٹم سے. پاکستان کے بہت سے دور دراز کے علاقے کنیکٹڈ نہیں ہیں،
تو وہاں پہ سیٹلائٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر کونے میں، کیونکہ سیٹلائٹ تو کیبل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کیبل ہو نہ ہو وہ وہاں پہ لوگ اس کی سروس انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن مہنگی ہے۔ تو جب تک اسٹار لنک نہیں آتا، جب تک افریقہ 2 سے ہم نہیں جڑتے، تو پھر ہم اپنے سست رفتار انٹرنیٹ سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اور حکومت اگر سیاسی بنیادوں پر اسی طرح ہینڈل کرتی رہی تو اس کی سپیڈ پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہے، اور اب ایک لحاظ سے یہ کھوتا انٹرنیٹ بن گیا۔ دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ہوائی جہاز پر سوار ہے اور ہم انٹرنیٹ کی گدھا گاڑی پہ۔ بہرحال اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شکریہ۔